وينشط ذاك السقيم العليم وقد الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام قسم کی تعریف اللہ جل شانہ کے لیے جس نے پوری کائنات اور اس کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہادی سبل مولائے کل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ آج کا اہم موضوع ہے اسلام میں سلام اور دعا کی فضیلت۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے پیار و محبت کے اظہار کا ایک قانون اور ضابطہ اور اصول بیان فرمایا کہ جب کوئی تم کو سلام کرے تو اس کو اچھے الفاظ میں جواب دو، یا ویسے ہی الفاظ کہو جیسے الفاظ میں اس نے آپ کو سلام کیا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر حساب لیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے بھی سلام کیا کرتے تھے اور سلام کا رواج تھا۔ دنیا میں بے شمار قومیں آباد ہے اور ہر قوموں کے یہاں آپس میں ملاقات کے وقت کچھ الفاظ وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اور اسی الفاظ سے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ انگریزی میں گڈ مارننگ صبح کے وقت جب سلام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں جھارکھنڈ میں سنتھال لوگ جب آپس میں سلامی پیش کرتے ہیں تو جوہار بولتے ہیں۔ اسی طرح سکھ لوگ آپس میں جب سلام کرتے ہیں ست سری اکال بولتے ہیں، اور ہم مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ بھی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور وہ سلام اس طرح تھا انعم اللہ بک عینا، انعم اللہ بک عینا، یعنی اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے۔ اور یا تو پھر وہ کہتے تھے انعم صباحا، صبح آپ کے لیے خوشگوار ہو، صبح کا موسم جو ہو آپ کے لیے بخیر ہو۔ اس طرح کے الفاظ سے وہ لوگ آپس میں سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں مگر جب جاہلیت کی تاریکیوں سے اور کفر کے دلدل سے جب ہم لوگ نکل گئے اور اسلام کی روشنی میں آ گئے تو پھر ہم لوگ ایک دوسرے کو جو سلام کرتے تھے تو السلام علیکم سے سلام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کاموں کا اہتمام کرو جس کے نتیجے میں تم لوگوں کو جنت نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 کام کیا ہیں جن کے کرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے اور جنت نصیب ہوگی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعبدوا الرحمن، خداوند رحمان کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، اور فرمایا وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھا ای الاسلام خیر، اسلام میں کون سا عمل سب سے اچھا ہے اللہ کے رسول؟ آپ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام ایک دوسرے کو سلام کہو، ایک دوسرے کو سلام کرو، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل تو سلام کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں یا کہیں گاؤں گرام میں جائیے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں ہم ان کو سلام کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان سمجھ کر کے غیر مسلم کو سلام کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تو غیر مسلم تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس لیے سلام نہیں کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، بعد میں جب کچھ دور چلے جاتے ہیں تو پتہ وہ فلاں آدمی کا وہی تو تھا، دیکھتے ہیں ان کے چہرے مہرے سے تو مسلمان نہیں لگ رہا تھا۔ آج اسلامی شعار، اسلامی تشخص، اسلامی علامت اور پہچان کو مسلمانوں نے ترک کر دیا، علامات مسلمانی نظر نہیں آ رہی ہے ان کے چہروں میں، ان کے وضاقتہ میں، ان کے تہذیب و تمدن میں۔ افسوس صد افسوس، یہ اسلامی شعار تھا اور یہ سلام ایک اعجازی کلمہ تھا۔ آج یہ اعجازی کلمہ کا تحفہ ہم ان لوگوں کو نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ وہ چہرے مہرے سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، چہروں میں داڑھی کو سجاؤ، یہ نبی کی سنت ہے، اس کو پامال نہ کرو۔ غیر مسلموں کی طرح ان کو آپ کاٹ کر اور پیشاب کے نالیوں میں نہ بہاؤ۔ مردوں کے لیے خوبصورتی اور زینت ان کے چہروں پر داڑھی ہے اور عورتوں کے لیے سر کے بال ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح سلام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اسی طرح جواب دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ سلام کرنا تو سنت ہے مگر جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا اس کو واجب قرار دیا ہے۔ سلام کرنے سے متعلق چند مسائل کا ذکر کرنا میں چاہتا ہوں۔ سلام کس انداز سے کیا جائے؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تحیۃ الیہود بالاصابع وتحیۃ النصارى بالاکف وتحیۃ المسلم السلام علیکم۔ فرمایا یہودی انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، نصارہ یعنی عیسائی ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں یعنی سلوٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلوٹ کرتے ہیں۔ تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں، سلوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر یہ نصارہ کا طریقہ ہے، اس میں ثواب نہیں ہے۔ اور اس انداز سے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم دوسروں کے تہذیب کو نہیں اپنا سکتے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ فرمایا تحیۃ الیہود بالاصابع، یہودی انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، وتحیۃ النصارى بالاکف، اور فرمایا نصارہ یعنی عیسائی سلام کرتے ہیں ہتھیلی سے یعنی سلوٹ کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا سلام تحیۃ المسلمین السلام علیکم، اور مسلمانوں کا سلام کیا؟ السلام علیکم۔ جھک کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ کے اشارے سے اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں، اگر دور ہے تو وہ الگ بات ہے، الگ مسئلہ ہے۔ فقہائے کرام نے 17 حالتوں میں سلام کرنے کو مکروہ لکھا ہے، ان کو غور سے سننا چاہیے۔ فقہائے کرام نے 17 حالتوں میں سلام کرنے کو مکروہ لکھا ہے، یعنی وہ 17 حالتیں جن میں سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ان حالتوں میں سلام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 1، نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔
نمبر 3 ذکر کرنے والے کو حالت ذکر میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 حدیث پڑھانے والے کو حدیث پڑھانے کے حالت میں سلام نہیں کرنے چاہیے، مکروہ ہے۔ نمبر 5 خطبہ دینے والے کو جب وہ خطبہ دے رہا ہو امام تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع پر سلام کرنا کیا مکروہ ہے۔ نمبر 6 اور ان آدمیوں کو جو خطبہ سننے میں مصروف ہے ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، جب وہ خطبہ سن رہا ہو ان کو سلام کرنا کیا مکروہ ہے۔ نمبر 7 مسئلہ و مسائل بتانے والے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے جب وہ مسئلہ و مسائل بتا رہے ہوں۔ نمبر 8 اسلامی جج کو جب وہ فیصلہ کرنے بیٹھا ہو تو اس وقت ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9 ان لوگوں کو جو مسائل کے بحث و مباحثہ کر رہا ہو، ان لوگوں کو جو مسائل میں پڑا ہوا ہو، مسائل کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوں تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کرنا کیا ہے مکروہ ہے۔ نمبر 10 اذان اور اقامت کہنے والے کو جب وہ اذان اور اقامت کر رہا ہو تو اس وقت ان کو سلام کرنا کیا ہے مکروہ ہے۔ نمبر 11 سبق پڑھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے جب سبق پڑھا رہے ہوں استاد۔ نمبر 12 نامحرم عورتوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، نامحرم عورتوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 13 شطرنج یا اس جیسے ناجائز کھیل کھیلنے والے کو بھی کیا کرنا ہے سلام نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 14 کافر کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15 اس شخص کو جو ننگا ہو، مادر زاد ننگا ہو، ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 16 اس شخص کو جو پیشاب وغیرہ کی حاجت پوری کر رہا ہو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17 کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے جب وہ کھانا کھا رہا ہو۔ ان 17 صورتوں میں سلام کرنا فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ ان حالتوں کے علاوہ تمام حالتوں میں سلام کرنا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چھوٹے بڑے کو سلام کرے، گزرنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو کرے، کیا کرے سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کرے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو باتیں یہ چل رہی تھی کہ یہودی لوگ تو کیا کرتے ہیں انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ تو ہتھیلی سے، مگر مسلمانوں کا سلام کتنا شاندار سلام ہے، یہ اعجازی کلمہ ہے، یہ غیر کو حاصل نہیں ہے، اور مذہب اسلام پوتر اور مقدس اور پاکیزہ مذہب ہے۔ اس میں جو سلام ہے اور اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے یہ اسلام، تمام خوبیوں کا جامع ہے یہ اسلام۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انگشت نمائی کی کسی کو جرات ہو سکے باہر کے۔ یہاں ایک بات بتانا میں چاہتا ہوں، یہ اعجازی کلمہ ہے، ہم ہر کسی کو یہ سلام نہیں کر سکتے، مسلمان کو سلام۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آئے اور اس نے کہا السلام علیکم، اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ دوسرا شخص آئے، اس نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا عشرون، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ تیسرا شخص آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے، اس نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بھی اضافہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 ان کے لیے، یہ 30 ان کے لیے 60 نیکیاں، 30 نیکیاں لکھی گئی۔ 30 ان کے لیے کتنی نیکیاں لکھی گئی؟ 30 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر پہلے فرمایا عشر، پھر فرمایا 20، پھر فرمایا 30، فرمایا اس کے لیے اخیر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا بھی اضافہ کیا، وبرکاتہ کا اضافہ بھی کیا، تو فرمایا 30، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ تو ہم یہ گزارش کریں گے جب بھی سلام کریں تو ان پورے الفاظ کے ساتھ سلام کریں، ان پورے کلمات کے ساتھ سلام کریں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جائیں باہر کے۔ تو یہ اعجازی کلمہ ہے، آپ کسی کافر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے،
بہت زیادہ ان کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کو آپ آداب کہیے، آداب عرض کہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اچھے اچھے نمازی حاجی، ان لوگوں کو دیکھا گیا کہ غیر مسلم کو دیکھ کر کے نمستے کرتے ہیں، نمسکار کہتے ہیں، پنجابی کو دیکھ کر ست سری اکال کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، نمستے یہ بدھ کے نام ہے، نمسکار یہ بدھ کے نام ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ نہ ان کو سلام آپ کیجئے، نہ ان کے سلام کا آپ جواب دیجئے۔ اگر آپ کو سلام کرنا ہو یا سلام کا جواب دینا ہو تو آپ آداب عرض کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام کو آپس میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں سلام کا رواج بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لوگوں کو آر محسوس ہوتی ہے، ان کو شرم آتی، گھر میں آتے ہیں تو گھر میں دیکھتا ہے کہ بیوی ہے، بیوی کو ہم سلام کیسے کریں گے، تو سلام نہیں کرتا۔ نبی کی سنت ہے، گھر میں آؤ تو سلام کرو، خواہ وہاں تمہاری بیوی ہو یا تمہارے بال بچے ہوں، یہ نبی کی سنت ہے۔ مگر لوگوں کو شرم آتی ہے، ان کو انسلٹی معلوم ہوتی ہے، آر محسوس کرتا بیوی کو سلام کرنے کو، جبکہ نبی کی یہ سنت ہے کہ تم سلام کرو، بیوی بھی ہے تو ان کو سلام کرو جب تم گھر سے باہر سے آؤ، تو گھر جب باہر سے آؤ تو تم سلام کرو، خواہ بیوی ہو یا بچے ہوں یا گھر میں کوئی ہو تو سلام کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ باہر کے تو سلام کا رواج آپس میں ڈالنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انگریز کی ضروریت اب بھی ہندوستان میں بستے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں فلاں عقائد کے لوگ، فلاں فلاں مکتب فکر کے لوگوں کو سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ افسوس، صد افسوس ان جاہلوں اور کٹھ ملاؤں پر جو کہتے ہیں کہ سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کافر کو سلام کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا تو مسلمان کو سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، وہابی اور دیوبندی کو سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ جاہل ہیں، یہ انگریز کی ضروریت ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اور نبی علیہ السلام کی اس فرمان کے وہ دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، اور یہ ظالم، ان پڑھ، گوار، جاہل انگریز کی ضروریت، انگریز کے ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ باہر کے میں گزارش کروں گا کہ ہم سب آپس میں سلام کو پھیلائیں۔ سلام کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، سلام کرنے سے لوگوں کی تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، لوگوں کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ اس لیے آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، اور سلام کو پھیلاؤ، تدخلوا الجنہ بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔